کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کا وہ لمحہ جب زمین کی ہر شے خاموش ہو جاتی ہے، یہ وقت نہ کسی مؤذن کی اذان کا ہے، نہ کسی ظاہری دعوت کا؟ تب دل کی اذان پر کون بیدار ہوتا ہے؟ کون اللہ تعالیٰ کو لبیک کہتا ہے جب اللہ خود اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے؟ تہجد ایک ایسی نماز جو آپ کے دل کی دنیا بدل سکتی ہے، ایک ایسا منظر جو روح کو سکون دے سکتا ہے۔ تہجد کا دلکش اور حسین منظر آج کی اس ویڈیو میں آپ تہجد کی عبادت کی روحانی گہرائی کو محسوس کریں گے۔ رات کا آخری پہر اپنی گہری خاموشی میں ڈوبا ہوتا ہے، ستارے آسمان پر جھلملاتے ہیں اور چاند اپنی مدھم روشنی سے زمین پر سکون کا پرتو بکھیر رہا ہوتا ہے۔ دور کہیں صبح کی آہٹ کا احساس ہونے لگتا ہے، لیکن ابھی بھی رات کی پرسکون تاریکی ہر شے کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ یہ وہ وقت ہے جسے اللہ نے خاص عبادت کے لیے منتخب کیا، اپنی لاڈلی عبادت تہجد کے لیے منتخب کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیاوی مصروفیات تھم چکی ہوتی ہیں اور کائنات سکون سے اللہ کی عظمت کا اقرار کر رہی ہے۔ نمازی کے کمرے کا ماحول بھی اسی سکون کا حصہ بن جاتا ہے۔ جائے نماز سادگی اور خشوع کا مظہر ہے۔ وہاں نہ کوئی دنیاوی شور ہے، نہ ہی کوئی مداخلت۔ کمرے کی دیواروں پر مدھم روشنی کا عکس بندے کی تنہائی اور اللہ کے ساتھ خالص تعلق کی علامت بن جاتا ہے۔ ہر چیز جیسے رک گئی ہو، سوائے اس دل کے جو اپنے رب کے حضور پیش ہو رہا ہے۔ وضو کے وقت پانی کی چھینٹیں جب چہرے اور ہاتھوں پر پڑتے ہیں تو بندہ محسوس کرتا ہے جیسے وہ گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو رہا ہے۔ پانی کی ٹھنڈک دل کو تسلی دیتی ہے اور بندے کا ذہن دنیاوی فکروں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وضو کے بعد مومن کے چہرے پر نور اور خشوع نمایاں ہو جاتا ہے، جو تہجد کے لیے اس کی تیاری کا حصہ ہے۔ جائے نماز پر کھڑے ہونے کے بعد جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ دنیاوی زندگی سے کٹ کر اللہ کے دربار میں داخل ہو گیا ہو۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور دیگر آیات کی تلاوت دل کو نرم کرتی ہے۔ قرآن کے الفاظ بندے کے دل پر اثر کرتے ہیں اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ بذات خود اس سے ہم کلام ہو رہا ہو۔ رکوع اور سجدے میں بندے کا دل عاجزی اور شکر گزاری سے لبریز ہوتا ہے۔ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ زمین پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ تہجد کے دوران بندہ قدرت کے ماحول کو زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ ہوا کی ہلکی سرسراہٹ، درختوں کا جھومنا اور کہیں دور سے پرندوں کی ابتدائی آوازیں دل کو مزید اللہ کی عظمت کی طرف راغب کرتی ہیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بندے کی دھیمی آواز سنائی دیتی ہے، جو خشوع کے ساتھ اللہ سے ہم کلام ہے۔ نماز کے بعد دعا کا وقت آتا ہے، جو تہجد کا عروج ہوتا ہے۔ بندہ اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے
اور اس کے لبوں پر الفاظ آنے سے پہلے ہی دل اللہ کے حضور اپنے حالات بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی دعائیں اشکوں میں ڈھل جاتی ہیں اور کبھی زبان بے ساختہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں اور تجھ سے ہی اپنے دکھوں کا مداوع چاہتا ہوں۔ بعض اوقات دعا کے دوران بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے دل پر سکون اتر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فرشتے بھی اس لمحے اس کے لیے آمین کہہ رہے ہیں۔ ایسا اطمینان اور ایسا سکون ہوتا ہے جیسے سب دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اور بلا شبہ تہجد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی فریاد سنتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان پر فرشتے نزول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکار کر کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کروں؟ یہ احساس بندے کے دل میں یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ اس کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جب کائنات کا خالق، مالک، بادشاہ خود کہے کہ مانگو مجھ سے میں عطا کروں، اور پھر وہ بندے کو خالی موڑ دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے اور میں عطا کروں، تو عطا کرنے کے لیے ہی کہہ رہا ہے نا۔ نماز اور دعا کے بعد بندہ خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ بندے کے دل پر ایک ایسا سکون طاری ہوتا ہے جو دنیا کے کسی اور لمحے میں ممکن نہیں۔ وہ اللہ کی محبت اور قربت کی روشنی میں نہایا ہوا محسوس کرتا ہے۔ چہرے پر عجیب سی تازگی اور روح میں نئی توانائی محسوس ہوتی ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ، زندگی کی پریشانیاں اور دل میں چھپے آنسوؤں کا بوجھ جب حد سے بڑھنے لگے تو رات کا تیسرا پہر ایک ایسا لمحہ لے کر آتا ہے جو ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ وقت نہ صرف دنیا کی خاموشی کا ہوتا ہے بلکہ دل کی چیخو پکار کا جواب دینے کا بھی ہوتا ہے۔ جب بندہ رات کی تاریکی میں جاگتا ہے، جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے رب سے بات کرتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے غموں کا خزانہ اللہ کے سامنے کھول دیتا ہے۔ ہر رکوع، ہر سجدہ اس کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ آنکھوں سے بہتے آنسو زمین پر نہیں بلکہ عرش کے قریب جا کر اللہ کی رحمت کے سمندر میں جذب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل کی ہر الجھن، ہر تھکن اور ہر پریشانی اللہ کی محبت اور سکون کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ بندہ جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو اس کے دل کا غبار ہٹ چکا ہوتا ہے اور روح میں ایک عجیب تازگی اور سکون بھر چکا ہوتا ہے۔ رات کا تیسرا پہر وہ وقت ہے جب بندے کی ہر تھکاوٹ، ہر آنسو اور ہر دکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے ہار مان لیتا ہے اور بندہ سکون کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ جب دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا فیصلہ کرتا ہے اور رات کے سناٹے میں وقت تہجد اپنے رب کے سامنے سربسجود ہوتا ہے، تو یہ جھکنا حقیقت میں بندے کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ جھکنا بندے کو عروج پر لے جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل کی عاجزی رب کی عظمت سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ جب بندہ زمین پر اپنے سر کو جھکاتا ہے تو اللہ اسے اپنے قرب کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ یہ جھکنا محض ایک عمل نہیں بلکہ روح کا وہ سفر ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر عرش کی طرف لے جاتا ہے۔ تہجد کا ہر سجدہ، ہر دعا، ہر اشک بندے کے دل کو نرم اور اس کی روح کو پاکیزہ کرتا ہے۔
یہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندے کو نوازتا ہے، اسے ایسی بلندی عطا کرتا ہے جو دنیاوی عزت و جاہ سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جب دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اسے اپنی محبت، اپنی قربت اور اپنی نعمتوں کی بلندیوں سے سرفراز کرتا ہے۔ یہ وہ جھکنا ہے جو بندے کو وہ مقام دیتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ تہجد گزار جب رات کے سناٹے میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی زبان سے جو بھی طلب نکلتی ہے وہ عاجزی کا ایک قطرہ ہوتی ہے، لیکن اللہ جو رحمتوں کا مالک ہے اس کے جواب میں اپنے بندے کو عطاؤں کا سمندر بخش دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندے کی چھوٹی سی دعا دل کی نرمی اور آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ عرش تک پہنچتی ہے۔ وہ بندہ جو ایک لمحے کے سکون یا ایک چھوٹی سی حاجت کا سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عطا ایسی ہوتی ہے کہ بندے کی دعا کے قطرے کو بے پایاں سمندر میں بدل دیتی ہے۔ وہ بندے کی محدود سوچ کے بدلے اپنی لامحدود نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تہجد کا یہ راز ہے کہ جو مانگا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ دیا جاتا ہے۔ قطرے کی طلب کرنے والے کو ایسا سمندر ملتا ہے جس میں محبت، رحمت، سکون اور بے انتہا برکتیں معجزن ہوتی ہیں۔ بس تہجد کا یہ دلکش منظر وہی آنکھیں دیکھتی ہیں جو نصیب کی روشنی سے منور ہوں، اور وہی دل محسوس کرتے ہیں جو رب کی محبت سے دھڑکتے ہوں۔ رات کے سناٹے میں جب دنیا خوابوں میں گم ہوتی ہے تب خوش نصیب بندے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ منظر عام نگاہوں سے اوجھل مگر نصیب والوں کے لیے ایک روحانی حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ جائے نماز پر جھکتے وقت جو سکون اور سجدے میں جو قربت محسوس ہوتی ہے وہ ہر دل کی قسمت نہیں ہوتی۔ یہ خاص لمحے صرف ان کے لیے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے قرب کے لیے چن لیا ہو۔ تہجد کا یہ حسین منظر، یہ احساس اور یہ سعادت ان خوش نصیبوں کو ملتی ہے جو دل کی آذان پر لبیک کہتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے جھکنے میں دیر نہیں کرتے۔ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی میٹھی نیندوں کو قربان کر کے رات کے سکون بھرے لمحوں میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ بس یہ اس کی بے مثال محبت کا عملی ثبوت بن جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کی راحتوں کو چھوڑ کر بندہ اللہ کی رضا کی جستجو میں مشغول ہوتا ہے۔ تہجد بندے کا وہ اخلاص ہے جو اسے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ جب آنکھیں بوجھل ہوں، جسم تھکا ہوا ہو اور نیند کا غلبہ ہو، تب جاگنا اور جائے نماز پر کھڑا ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ یہ محبت دنیاوی کسی خواہش سے بالا تر ہے۔ ہر رکوع، ہر سجدہ اور ہر دعا بندے کی زبان سے نہیں بلکہ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی نیندوں کی قربانی دے کر کہتا ہے، اے میرے رب، تو مجھے دنیا کی ہر راحت سے عزیز ہے۔ میں اپنے آرام کو چھوڑ کر صرف تجھے پانے کے لیے آیا ہوں۔ تہجد محبت کا وہ وعدہ ہے جو بندہ اپنی نیندوں کو قربان کر کے اپنے رب سے ہر رات نبھاتا ہے، اور رب اسے اپنی قربت اور رحمت سے نواز کر اس محبت کا جواب دیتا ہے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہمیں تہجد کا ایسا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اسے پسند آ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔